بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط۔ آج ڈی سائفر میں اسٹوڈیوز میں اکیلا ہی ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک گیسٹ ضرور موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج ہم 3 یا 4 موضوعات پہ بات کریں، دیکھیں گے وقت ملتا ہے کہ نہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ 3 موضوعات کو تو میں ضرور ٹچ کروں آج۔ پہلا تو یہ ہے کہ جی محترم نواز شریف صاحب کل پاکستان واپس تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے آنے جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، اس کے بارے میں بہت تنقید بھی ہو رہی ہے، کچھ حلقے پریشان بھی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن پی ایم ایل این آبویسلی بڑی پراعتماد تھی پہلے ہی سے، اور جو انہوں نے چاہا وہ فی الحال ان کو مل گیا۔ لیکن آگے کیا حالات ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا، یا قانون کے جو ماہرین ہیں وہ ہمیں بتائیں گے۔ دوسرا، فلسطین میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں۔ میں اس پہ چاہوں گا کہ تفصیلاً ذرا آج بات کروں، جو اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں اس ڈسپیوٹ کی، اس کے حوالے سے بات کریں، اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اور مختلف ممالک جو ہیں، جو کی پلیئرز ہیں، ان کے مفادات کیا ہیں، ان پہ ذرا ہم تھوڑا سا آج روشنی ڈالیں۔ پھر چوتھا، ہمارے وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا، وہاں پہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو فورم کی تیسرا سالانہ اجلاس تھا، اور 10ویں اس کی آپ کہہ لیجیے کہ اینیورسری بھی تھی، تو وہاں ان کی پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملاقات بھی ہوئی۔ انہوں نے اپنے ریمارکس میں کیا کہا، بڑی دلچسپ باتیں کی، اس پہ بھی میں چاہوں گا ایک مختصر تبصرہ کروں۔ اگر موقع ملا تو پھر ہم قزاقستان میں استانا میں، وہاں پہ یا نور سلطان میں آپ کہہ لیجیے، وہاں پہ ایک ہوا ہے اجلاس جس میں بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول موجود تھے، اور 5 سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو ہیں ان کے درمیان، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز جو ہیں ان کے درمیان ایک دوسری ملاقات تھی۔ پہلی ملاقات پچھلے سال ہوئی تھی نیو دہلی میں۔ تو یہ 4 ایشوز ہیں جن پہ ہم چاہیں گے کہ آج ہم بات کریں۔ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میاں محمد نواز شریف کی پاکستان واپسی، اور چونکہ میں قانون سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا، تو آج میرے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں پاکستان کا جانا پہچانا نام، مشہور و معروف وکیل شعیب شاہین صاحب، جو کہ پی ٹی آئی کے جتنے مقدمات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب، بہت بہت شکریہ ڈی سائفر میں آنے کا۔ تھینک یو۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو حفاظتی ضمانت ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے، کس بلا کا نام ہے یہ؟ دیکھیں، یہ ایک پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے، اور یہ اس بندے کو ملتی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کورٹ آف لا میں سرنڈر کرنا چاہتا ہے، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے یا اس کو گرفتار کریں، تو اس پرپز کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے فرض کرو ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ایک شخص کی لاہور میں یا کوئٹہ میں، رہنے والا ہے وہ اسلام آباد میں، یہاں سے وہ لے لے گا پروٹیکٹیو بیل کی، میں لاہور میں جانا چاہتا ہوں یا کوئٹہ جانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہاں میں نے ضمانت لینی ہے، تو ٹل دین مجھے 10 دن، ہفتہ، 4 دن کی ضمانت دے دی جائے تاکہ میں وہاں تک پیش ہو جاؤں اور عدالت جانے کا مجھے موقع مل جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ایکیوزڈ ہوتے ہیں، لیکن ایسا کوئی کانسیپٹ کنوکٹ کے لیے نہیں ہوتا۔ پروٹیکٹیو بیل کا کوئی کانسیپٹ یا عدالت میں سرنڈر کرنے کا بھی کوئی کانسیپٹ کنوکٹ لوگوں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ جو کل ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی نظیر آپ کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ ایک ریسنٹ پاسٹ میں ایک کیس آیا، ہمارے بڑے آنریبل ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں آصف صاحب، ان کی ایک جج صاحب کے ساتھ، سینئر جوری جج شہزاد دیبا صاحب کے ساتھ کل کلامی ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو 1 مہینے کی سزا کانٹیمپٹ آف کورٹ میں دے دی۔ ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی اور عدالت میں ہم نے سرنڈر کر دیا کہ جی ہم عدالت کے پاس موجود ہیں، یہ چونکہ بیلیبل ہے 1 مہینے کی سزا، تو آپ اس میں ضمانت دے دیں اور کیس چلائیں میرٹ پہ۔ تو عدالت نے کہا نہیں، عدالت نے اس پہ آبجیکشن لگا دیا کہ نہیں، جب تک آپ جیل اتھارٹیز یا پولیس اتھارٹیز کے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کر کے رپورٹ نہیں آئے گی کہ آپ نے عدالت سرنڈر کر دیا ہے بفور کنسرنڈ اتھارٹی، ٹو اوائڈ دی سینٹینس، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں یہاں آ گیا ہوں، کیونکہ یہ کنوکٹ کے لیے یہ پروسیجر اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اس کیس کو لے کے سپریم کورٹ میں آئے ہیں، تو سپریم کورٹ نے بھی یہی ہولڈ کیا
جسٹس طارق مسعود صاحب اس کے آخر جج ہیں. ایک پرانی ججمنٹ ہے 2015 SPMR کے عدنان کیس میں، اس کے آخر جج تھے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب. ان کی ایک ججمنٹ ہے 3 ممبر بینچ کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ کنوکٹ آدمی جب ہوگا تو وہ عدالت میں سرنڈر کرنا ارریلیونٹ ہوگا. اس کا سرنڈر ہونا ہے بیفور دی پولیس اینڈ بیفور دی جیل اتھارٹیز. اس کے بعد آپ اپیل لائیے، اگر بیلیبل ہے تو ضمانت ہو جائے گی، اور اگر عدالت چاہے تو نوٹس دینے کے بعد اسٹیٹ کو وہ ضمانت بھی لے سکتی ہے. لیکن یہ پروٹیکٹیو بیل کورٹ نے کل خود کہا اوپن کورٹ میں کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، لیکن چونکہ نیب کہہ رہا ہے کہ جناب ان کو ضمانت دے دو تو ہم دے رہے ہیں. حالانکہ نیب تو اس میں پارٹی نہیں ہے کہ جب کنوکٹ ہو جائے تو وہ ریاست کا مجرم ہوا کرتا ہے. وہ ریاست میں وہ ان کو پابند ہے، ان کو اٹھا کر کے جیل میں لے جائے، اور اس کے بعد عدالت قانون کے دائرے میں ڈیسائیڈ کرنے کے پابند ہے. کل اگر فرض کرو نیب کا پراسیکیوٹر آ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ جو نیب کے کیسز میں لوگ ملوث ہیں سب لوگوں کو آپ ضمانتوں پہ چھوڑ دیں، یا سب لوگوں کی جو اپیلیں ہیں ایکسیپٹ کر لیں، کیا عدالت یہ سوچے بغیر کہ جناب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، کیا ان کے مطابق فیصلہ کر دے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ کل کا فیصلہ ٹوٹل الیگل اینڈ ان لافل فیصلہ ہے، اور عدالت نے ہیسٹ میں غلط فیصلہ کیا ہے. قانون اور نظام انصاف کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کل کا فیصلہ، اور یہ نامناسب ہے میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ایک ایسی نظیر آپ نے بنا دی. اچھا اگر آپ سمجھتے تھے کہ بالکل قانون کے مطابق آپ کو یہ اختیار ہے یہ والی ضمانت دینے کا، تو آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے، آپ دے دیتے، ریزن دیتے، لاجک دیتے، یا آپ اس کے اندر لیگل کوئی جورسپروڈنس نہیں ڈیولپ کرتے. آپ کہتے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہم نہیں مانتے، تو پھر تو ہم کو مان لیتے کہ چلیں جی آپ نے ان ریزنز کی بنیاد پر یہ آرڈر پاس کیا. لیکن ایسا آرڈر جو آپ نے میئرلی آن دی اسٹیٹمنٹ آف دی پراسیکیوٹر، تو ملی بھگت کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک ادارہ مل جائے، کوئی ایک ادارہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر جائے، تو کیا عدلیہ ان کی پابند ہو جائے گی؟ کہ جس چیز کا اختیار نہیں ہے عدالت کو، وہ اختیار کسی کے کہہ دینے سے تو نہیں مل جاتا، وہ تو یا کوئی لا دے گا. تو اب شعیب صاحب اب 24 اکتوبر کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں 24 اکتوبر کو تو وہ تو اپیل ریسٹور کرنے کی درخواست دیں گے، کیونکہ ان کی اپیل بھی خارج ہو چکی ہے، اپیل بھی پینڈنگ نہیں ہے، اور ان کی ضمانتیں بھی خارج ہو چکی ہیں، وہ اشتہاری بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں. اب اس کی حد تک تو یہ ہوگا کہ وہ اپیلیں ریسٹور کرنے کی درخواستیں دیں گے، اور جب ریسٹور ہو جائیں گی تو پھر اس کے اندر تو وہ آپ کے خیال میں قانونی طور پہ ممکن ہے؟ دیکھیں اپیلیں ریسٹور کرانا تو قانونی طور پر ممکن ہے، وہ ریزنز دیں کہ جو بھی ریزنز ہیں اس کی حد تک تو وہ اپیلیں ریسٹور کورٹ چاہے تو کر سکتی ہے اگر ریزنز سمجھتی ہے کہ وہ جسٹیفائڈ ہے. لیکن اگر وہ ضمانت کی مس یوز آف کنسیشن آف بیل جس نے کی ہے، وہ ضمانت ان کو نہیں ملا کرتی، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو ضمانت ملے گی. ہاں اپیلوں کے اوپر میرٹ پہ فیصلہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ان کو ضمانت نہیں ملتی اور ان کو جیل جانا پڑتا ہے، تو وہ جو جیل جائیں گے اس کے بعد کیا وہ جب تک اپیلیں سنی نہیں جاتی، ریسٹور نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ان کا ضروری ہے کہ وہ جیل ہی میں رہیں، ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی؟ قانون تو یہی ہے کہ وہ جیل میں رہیں گے، اور ان کی اپیلوں کے اوپر فیصلہ ہوگا، ان کے اپیلوں کے اوپر ہیئرنگ ہوگی، اور جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے یا عدالت اس کو اپنے ججمنٹ کو سینٹینس کو سسپینڈ نہ کر دے تب تک تو وہ جیل میں ہی رہیں گے. لیکن شعیب صاحب قائد مسلم لیگ نون کے وہ جیل میں جانے تو نہیں آئے، کوئی نہ کوئی تو قانونی نقطہ ہوگا جس پہ ان کو اتنا یقین ہوگا کہ وہ جیل نہیں جائیں گے. آپ نہیں سمجھتے کوئی ایسی بات ہے؟ دیکھیں باسط صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی نقطے نہ ہونے کے باوجود کل انہوں نے ضمانت لے لی نا، تو اسی طرح کا اگر کوئی جگاڑ لگانا ہے یا معجزہ کریٹ کرنا ہے یا نئی نظیر پیدا کرانی ہے، یا مقتدر طبقوں اور حلقوں نے ان کو کوئی ایسی گارنٹی دے رکھی ہے، تو میرا خیال ہے پھر عدالت کے شولڈرز ہر زمانے میں حاضر رہے ہیں اور ابھی بھی ہو جائیں گے. تو اگر اپیل ان کی دیکھیے ریسٹور ہو جاتا ہے، ان کا یہ حق مل جاتا ہے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ایون فیلڈز کا معاملہ ہے، العزیزیہ کا معاملہ ہے، اس سے وہ شاید کنوکشن بھی ایک لحاظ سے ختم ہو جائے؟ یہ بھی ممکن ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہوا بھی؟ دیکھیں قانونی طور پر جو ایویڈنس ان کے خلاف آئی ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے وہ بچ پائیں گے، کیونکہ نیب لا پرانا بحال بھی ہو گیا ہے، اور اس کے مطابق ایک پبلک آفس ہولڈر نے یہ خود ثابت کرنا ہوتا ہے
کہ میرے پاس یہ جو پراپرٹیز ہیں جو کہ اب تو وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہیں کہ ان کی ہیں، اب وہ مکر نہ جائیں تو مجھے نہیں پتا. یہ تو ٹی وی میں آ کر کے بھی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کے بھی انہوں نے کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ رسیدیں جن سے میں نے یہ پراپرٹیز خریدی ہیں یا جو بھی ان کے باقی چیزیں تھیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مل سکتا ہے. لوگ اس کا مریم نواز کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جی ان کو چونکہ ریلیف مل گیا. اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، دوسرا یہ ہے کہ چونکہ مین ایکیوز نواز شریف صاحب تھے تو انہوں نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے بری کر دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شورٹی کے ساتھ وہ ان کو بھی بری کر دیں گے. میئرلی آن دی گراؤنڈ کہ جناب مریم نواز بری ہو گئی ہے، کوئی کیس بری ہو گیا تو ان کو بھی بری کر دیا. تو مریم نواز کا قانونی اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ الیکشن میں انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں اس وقت؟ جی وہ لے سکتی ہیں، جی وہ لے سکتی ہیں، چونکہ ان کی ایکوٹل ہو گئی ہے. وہ ایکوٹل بہرحال جن حالات میں بھی ہوئی، جس طرح جن سرکمسٹانسز پہ بھی ہوئی، اور نیب نے ان کے آرڈر کو چیلنج بھی نہیں کیا بفور دی سپریم کورٹ. کیونکہ یہاں بھی آپ نے دیکھا شہباز شریف کے خلاف تو بڑے 2-1 کیس تھے جو ایف آئی اے والے تھے. وہ تفتیشی نے بھی آ کر کہہ دیا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، پراسیکیوٹر بھی بدل گئے، تفتیشی بھی بدل گئے، حالانکہ وہ فائل بھری پڑی تھی کہ کن کن کے اکاؤنٹ سے ان کے اپنے اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں. لیکن وہ جج صاحب جس نے ان کو بریف کیا، 1 مہینے بعد اس کو اٹھا کر کے انہوں نے کمشنر انفارمیشن لگا دیا ان کے ریٹائرمنٹ کے اوپر. تو یہ ملی بھگت کے ذریعے اگر انہوں نے کوئی بینیفٹ حاصل کر لیا ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل افسوس ہے کہ اگر ادارے ایک مجرم کو فیسیلیٹیٹ کرنے لگ جائیں گے تو نقصان تو ریاست کا ہوتا ہے، نقصان اداروں کا ہوتا ہے، نقصان نہیں. تو پی ٹی آئی کی کوئی قانونی اسٹریٹجی اس وقت ہے کہ کس طرح اس کو کاؤنٹر کیا جائے اس سارے معاملے کو، تاکہ نواز شریف الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں؟ جو آپ کے خدشات ہیں اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی تو اس میں پارٹی نہیں ہے. اوکے. پی ٹی آئی کا چونکہ اس میں پارٹی ریاست ہے یا ادارے ہیں. اگر ریاست یا ریاستی ادارے یا وہ جو کنسرن فورم ہے جس میں نیب ہے یا کوئی اور ادارے ہیں، تو وہ اگر ان کے ساتھ ملی بھگت کر لیں، وہ ایویڈنس نہ پیش کریں، حالانکہ وہ ایویڈنس تو نیچے والے جج کے پاس، نیب کورٹ کے پاس آ چکی ہے، اب تو یہ اپیل سٹیج ہے. لیکن اگر وہ ہائیڈنگ کریں یا کمپرومائز ججز کے پاس کیسز لگ جائیں اور وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیں تو میرا خیال ہے کہ پھر تو کچھ چیزیں ممکن ہیں. لیکن جنرلی یہ ممکن نہیں ہوگا ان کو آسانی سے ان کیسز سے نکلنا. جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا، دے آر ناٹ دی پارٹیز. یہ تو نہیں چیلنج کر سکتے کہ کل ان کو ضمانت مل جائے یا ان کے حق میں فیصلے آ جائیں تو ان کو صرف ریاست کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں ریاست ہی کمپلیننٹ ہے، اور یا نیب آپ کہہ سکتے ہیں وہ کر سکتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کا اٹ سیلف. تو آپ کا بحیثیت ایک قانون کے ماہر کے، ایک وکیل کے، آپ کا پولیٹیکل سینس کیا کہہ رہا ہے کہ اگر انتخابات اگلے سال کے جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جاتے ہیں تو کیا سینیریو، آپ پولیٹیکل سینیریو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں باسط صاحب، ایک طرف ہے عوام، وہ ساری کی ساری کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ. آپ اگر ایکچولی دیکھیں تو 90% کے حساب سے نہیں. یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کچھ اور؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں پچھلے ہفتے ایک شادی پہ، کسی عزیز کی شادی پہ تھا. میں ایک جگہ پہ جہاں جس ٹیبل پہ بیٹھا ہوں 15 بندے ہم بیٹھے تھے، اس میں سے صرف ایک پی ایم ایل این کا تھا، 14 بندے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. جو آج جو کھلواڑ کیا ہے انہوں نے 16 مہینوں میں، جو 16 مہینوں میں پی ٹی ایم کی فاشسٹ جماعتوں نے جو اس ملک کو تباہی دی ہے، جو سیاسی عدم استحکام کیا ہے، جو معاشی تباہی دی ہے، جو لوگوں کو کھانا چھین لیا ہے. لوگوں کے بل آپ دیکھیں 16 روپے کے یونٹ کو یہ 70 روپے یونٹ تک لے گئے ہیں. اور یہ آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر کے، اور بڑا ان کے نعرے اور دعوے تھے. آج لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں، ارریسپیکٹو، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کی جو دور اقتدار تھا وہ بہت ہی آئیڈیل تھا، ان سے غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی یا ان سے کوئی مشکلات ان کے پاس نہیں تھیں، بہت تھیں. لیکن ایک 6.1% جی ڈی پی کے ساتھ ایک ملک چلتے ہوئے ملک کو انہوں نے آ کے 0.3% جی ڈی پی پہ لے آئی. تو ان کے اپنے اعداد و شمار. غلطیوں کی بات ہو رہی ہے تو کیا سائفر کا ڈسکلوز ہونا بھی ایک غلطی تھی شعیب شاہین صاحب؟ نہیں، میں تو اس کو کریڈٹ دیتا ہوں. مجھے بتائیں، ملک کی سلامتی اور خود مختاری پہ اٹیک ہو،
اور پرائم منسٹر جو ریپرزینٹیٹیو آف دی پبلک ہو وہ اس پہ خاموش ہو جائے اور وہ اس کو ریزسٹ نہ کرے، تو یہ تو بزدلی اور میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ غداری ہوگی، نہ کہ یہ کہ جس شخص نے اپنے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، سٹینڈ کیا ایک طاقتور ملک کے خلاف اور ان کو بتایا عوام اور پبلک کو کہ یہ آپ کے ملک کے ساتھ نہیں، لیکن شعیب صاحب کیا اس قسم کی جذباتی باتیں قانون سے مطابقت رکھتے ہیں جو آفیشل سیکریٹس ایکٹ ہمارے؟ اچھا، اس لیے مجھے یہ بتائیں، آپ رول 55 رولز آف بزنس پڑھ لیں، فارن پالیسی کس نے بنانی ہے؟ پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے اس موضوع پہ کیا بات کرنی ہے اور کون سی ڈکلیریشن کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، یہ پرائم منسٹر کی اوتھ بتاتی ہے آپ کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ اس کو ڈی کلاسیفائی کرتا ہے، تو کون لیسر دین دیٹ اتھارٹی؟ ایف آئی اے کا ایک ایڈی کہتا ہے پرائم منسٹر کون ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا؟ اگر پرائم منسٹر نے یہ فیصلے نہیں کرنے تو آپ تو ماشاءاللہ خود فارن آفس کے بہت ہائی آفیسر رہے ہیں، آپ کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہے۔ اگر پرائم منسٹر نے ملک کے فیصلے کیبنٹ نے نہیں کرنے آئین کے مطابق، تو مجھے یہ بتا دیں پھر کون؟ یہ ایک آفیسر اٹھ کے کہے گا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کہے گا کہ نہیں جی پرائم منسٹر نے غلط بات کر دی ہے، میں اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ رہا ہوں؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ آپ کے ملک میں خدا نخواستہ فزیکل تھریٹ ہو یا خود مختاری پہ تھریٹ ہو یا آپ کی آزادی پہ تھریٹ ہو، تو کون ہوگا جو اس پہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ دی پرائم منسٹر۔ آپ پرائم منسٹر کی پاورز کو اس طرح نلیفائی کر دیں کہ ایک آفیشل اٹھ کے کہے کہ نہیں جی آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے کابینہ سے ایک ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو پبلک میں لے کر جائیں گے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کابینہ کو اس وقت تک ان کانفیڈنس پرائم منسٹر نے لیا تھا۔ نہیں، ڈی کلاسیفائی 9 اپریل کو ڈی کلاسیفائی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود پبلش نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو اسلام آباد میں ریلی ہوئی تھی تو 27 مارچ کو ہوئی تھی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور کچھ نہیں کہا تھا وہاں، اس نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کو دھمکی لگی ہے، انہوں نے اور کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ان کے آپ پورے ویڈیو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ کیبنٹ سے ڈی کلاسیفائی کرنے کا آرڈر کرائے۔ پرائم منسٹر از دی سول کمپیٹنٹ اتھارٹی، انڈر آرٹیکل 248 اس کو امیونٹی حاصل ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر آپ اس طرح کی پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے تو پھر کوئی پرائم منسٹر فیوچر میں آپ کے ملک کی خود مختاری کے لیے سٹینڈ نہیں کرے گا۔ یہ تو غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ رکھا، اسد مجید صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، جی آپ بتائیں، مجھے بتائیں ڈیمارچ کس بات کا کیا؟ اس بات کا کیا نا کہ آپ نے ہمارے ملک کے اندر آپ نے کیوں انٹرفیرنس کی ہے، کیوں آپ نے ہمارے ملک کی معاملات میں مداخلت کی ہے؟ یہ تو ایک روٹین میٹر ہے۔ لیکن معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ اس پہ تو کوئی سب اتفاق کرتے ہیں۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ سائفر کے جو مندرجات تھے، جو کانٹینٹس تھے، ان کو ڈسکلوز کیا گیا۔ اصل معاملہ تو یہ ہے۔ نہیں تو اس میں کیا پابندی ہے؟ جب ڈی کلاسیفائی ہو گیا یہ میٹر، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اپنے منٹس جاری کر دیے، دوسری دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جاری کر دیے، پرائم منسٹر دی دین عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا دیا کہ آپ جو باقی سازشی کردار ہیں ان کو بھی آپ اس میں ہائی لائٹ کریں اور سارے لوگوں کو سامنے لائیں اور اس کے اوپر پوری انکوائری کریں۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا ہاں جی دھمکی آمیز گفتگو تھی اس میں، لیکن میں اس پہ ہائی پاورڈ کمیشن بناؤں گا، لیکن چونکہ وہ تو ملے ہوئے تھے، انہوں نے نہیں بنانا تھا اور نہیں بنایا۔ چلیے آخر میں ہمیں یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا آپ کی سیاسی بصیرت کے مطابق؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑا مشکل کوسچن ہے۔ اگر تو آپ عوام کے فیصلے کو مانیں تو اس وقت کے ریسنٹ تمام پولز وہ اس وقت عمران خان کے علاوہ کسی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، عوام ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ آپ کوئی گیلپ کا سروے اٹھا لیں، کوئی دوسرا ایک ریسنٹ لاہور کا سروے تھا وہ اٹھا لیں، کوئی بھی جس کے اوپر ہمارا اعتراض بھی ہوگا وہ کوئی بھی ابو 60-70% ابو ہی بتاتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کا کسی کا بھی 20-21% سے پی ایم ایل این کا زیادہ نہیں ہے اور باقیوں کے 1% 2%۔ چلیے شیر صاحب، پبلک کی رائے یہ تو پبلک کی رائے، لیکن اگر مقبولیت کو قبولیت کی شرط پہ رکھ دیا گیا ہمارے طاقتور طبقوں نے اور حلقوں نے، تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس ملک میں کیا ہو سکتا ہے۔
اگر ایسا ہوا تو پھر انارکی ہوگی، پھر افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا، سیاسی عدم استحکام نہیں آئے گا، اس کا نقصان ہوگا، اور کوئی ایسی گورنمنٹ جو کہ مقبول پارٹی کو آپ نے کرش کر کے پی ٹی آئی کو کسی اور کو لانے کی کوشش کی تو وہ 1 سال بھی حکومت نہیں چلے گی. چلیے بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب فار اسپیئرنگ ٹائم فار اس، گریٹلی اپریشیٹ. اپنا خیال رکھیے. اللہ. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آ کر بات کرتے ہیں فلسطین کی اور جو کچھ پچھلے ایک ہفتے میں ہوا ذرا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں ہمارے. جی ویلکم بیک ناظرین. فلسطین سب آپ جانتے ہیں غزہ پٹی میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت تک کی خبروں کے مطابق تقریباً 4000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 1500 سے زائد بچے ہیں. تو آپ جو اس وقت کیفیت ہے غزہ پٹی میں اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے سنگین حالات ہیں. دوسری طرف اسرائیل کا اور جو مغربی دنیا ہے، کیونکہ صدر بائیڈن بھی آئے اسرائیل دورہ کیا، اس کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک بھی آئے، تو ان دونوں نے بھرپور سپورٹ دی اسرائیل کو. صدر بائیڈن ملاقات کرنا چاہتے تھے فلسطین کے جو فلسطین اتھارٹی کے صدر ہیں محمود عباس، جارڈن کے جو ہیں بادشاہ، ان سے بھی ملاقات کرنا چاہتے تھے. جوائنٹ ملاقات ہونی تھی ایجپٹ کے صدر السیسی کے ساتھ بھی، لیکن وہ جب یہ بیپٹسٹ ہاسپٹل میں حملہ ہوا تو اس کے بعد پھر ان تینوں رہنماؤں نے کہا کہ جی ہمیں معاف کریے، ہم صدر بائیڈن سے نہیں مل سکتے کیونکہ جو اسٹریٹ میں اس وقت پریشر ہے وہ ہم نہیں ان سے مل سکتے. اور ٹھیک میرے خیال میں انہوں نے فیصلہ بھی کیا. اب اگر آپ مغربی CNN دیکھیے، BBC دیکھیے یا اور ویسٹرن چینل دیکھیے تو اس میں بالکل ایک جو نیریٹو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ جی یہ تو حماس نے جنگ شروع کی 7 اکتوبر کو، اگر وہ حملہ نہ کرتے اور جس میں تقریباً 1400 اسرائیلی مارے گئے، جس میں تقریباً 400 اسرائیلی فوجی بھی ہیں، تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے، آج غزہ پٹی کے حالات نہ ہوتے. تو اصل جو قصوروار ہے وہ حماس ہے، حرکت القوامہ الاسلامیہ جس کا عربی میں نام ہے. تو حماس جو ہے اصل تو یہ قصوروار ہیں اس ساری صورتحال کے. اور چونکہ حماس پہلے سے ہی دہشت گرد تنظیم لسٹڈ ہے امریکہ میں بھی اور باقی دنیا میں بھی، مغربی دنیا میں خاص طور پہ، تو سارا جو دہشت گردی شروع کی وہ حماس نے کی. اور اب اسرائیل کا کہنا یہی ہے کہ انہوں نے جی ایکشن لینا ہی لینا ہے حماس کو ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے. غزہ پٹی میں اس وقت گو کہ صدر بائیڈن کے وزٹ سے یہ ضرور ہوا کہ ایک کنڈیشنل اور لمیٹڈ ہیومینیٹیرین جو ایڈ ہے وہ کچھ پہنچنا شروع ہو جائے گی. پاکستان نے بھی بڑا اچھا اسٹیپ لیا، ہم نے 100 ٹن کے قریب ایک لحاظ سے اپنے جہاز بھجوائے مصر تاکہ ہماری بھی جو انسانی امداد ہے وہ پہنچ سکے غزہ پٹی تک. ان تمام معاملات کو تو آپ جو فیکٹس ہیں وہ تو آپ ہر روز ٹی وی پہ دیکھ رہی ہیں. میں ذرا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈائیو ڈیپ انٹو دیز ایشوز اور تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں ایک لحاظ سے کہ کیا معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ اسرائیل کا یہ کہنا کہ جی یہ 7 اکتوبر سے معاملات شروع ہوئے ہیں، یہ تو ایک بالکل غلط بیانیہ ہے. فلسطین کا تنازع جو ہے وہ 7 اکتوبر سے تو شروع نہیں ہوا، یہ تو 1948 سے جب اسرائیل معرض وجود میں آیا ایک سازش کے تحت، اس وقت سے شروع. اور پھر خاص طور پہ جو 1967 کی جون کی جنگ تھی اس کے بعد جو اسرائیل نے قبضہ کیا مختلف علاقوں میں، ویسٹ بینک میں، گولان ہائٹس میں اور باقی سینائی کے علاقے میں، تو یہ تو معاملات اس وقت سے شروع ہو گئے کہ ایک آکوپائیڈ انہوں نے کر دی ساری جو فلسطینی زمین تھی اس کے اپنے آکوپیشن میں لے لیا، اور اس وقت سے فلسطینی اپنی حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ یہ 7 اکتوبر کو یہ معاملہ شروع ہوا یہ بھی بالکل غلط ہے. اس سے پہلے بھی اسرائیلی ساری کاروائیاں کرتے رہے ہیں. اور اگر یہ معاملہ صرف حماس کا ہے جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں، اسرائیلی نیریٹو ہمیں مل رہا ہے، یا مغربی دنیا بھی فار دیٹ میٹر ہمیں بتا رہی ہے، تو پھر 7 اکتوبر سے لے کر اب تک ویسٹ بینک میں جو مغربی کنارہ ہے وہاں کا جو علاقہ ہے وہاں 80 سے زیادہ لوگوں کیوں شہید کر دیا گیا، وہاں پہ 500 سے زیادہ کیوں چیک پوسٹ بنائی گئی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے میں کیوں تکالیف ہو رہی ہیں،
تو یہ تمام وہ معاملات ہیں کہ یہ صرف غزہ پٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے. گو کہ مغربی دنیا اور فلسطین کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو حماس ورسز اسرائیل کے طور پہ پیش کریں، اور یہ کہا جائے کہ جی پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے جس کے صدر محمود عباس ہیں وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے بار بار یہ بھی انسسٹ کر رہی ہے مغربی دنیا محمود عباس پر کہ آپ حماس کے ایکشن کو کنڈیم کریں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پیلسٹینین اتھارٹی کا وہ اثر و رسوخ نہیں رہا. 2005 کے جب الیکشنز ہوئے اس میں حماس کو غزہ پٹی میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، وہ وہاں پہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے تو کسی طور بھی مطابقت نہیں رکھتا. اور یہ بھی اگر کہا جائے جس طرح کے نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی حماس جو ہیں وہ فلسطینیوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ تو محمود عباس نے بھی اپنی ایک تقریر میں کہا، اور دوسرے کچھ فلسطینی ان کے حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ اگر مغربی کنارے میں دیکھیے جس طریقے سے وہ حماس کی سپورٹ میں لوگ باہر آئے ہیں، فلسطینیوں کی سپورٹ میں باہر آئے ہیں، غزہ پٹی کے جو وہاں پہ تقریباً 23 لاکھ لوگ ہیں ان کی سپورٹ میں باہر آئے ہیں، تو یہ کہنا درست غلط نہیں ہوگا کہ مغربی کنارے ویسٹ بینک میں بھی اور جروسلم کے علاقے میں بھی، وہاں ایسٹ جروسلم میں بھی ٹھیک ٹھاک سپورٹ ہے حماس کی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی اے ہے پیلسٹینین اتھارٹی انہوں نے بہت گیو ان کیا ہے اسرائیل کو. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ تھوڑا سا دیکھ لیجئے تو 3 ایسے مواقع آئے، کیونکہ سفارتکاری میں ایک کہا جاتا ہے کہ ڈپلومسی از دا آرٹ آف ایکسیپٹنگ دا فیزیبل ان آرڈر ٹو ایڈوانس دا ڈیزائربل. یعنی ڈپلومسی اس آرٹ کا نام ہے کہ آپ جو چیز فیزیبل ہے اس کو آپ مان لیں، تسلیم کر لیں، لیکن جس بات کو آپ مان رہے ہیں وہ آپ کو آپ کے الٹیمیٹ آبجیکٹو تک لے کر جائے. یہ نہ ہو کہ اگر آج آپ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی ایسا معاہدہ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو آپ کے جو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے اس سے دور لے کر جاتا ہے تو پھر وہ فیزیبل کو ماننا بھی درست نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 ایسے موڑ آئے فلسطین کے معاملے میں کہہ لیجئے یا عرب دنیا کے جو معاملات ہیں، جب یہ فلسطین کا معاملہ سفارتکاری کے ذریعے حل ہو سکتا تھا. ایک تو 1978 جب یاسر عرفات اور پرائم منسٹر بیگن نے اس وقت کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز کیے تھے اور پی ایل او نے فارملی اسرائیل کو تسلیم بھی کیا تھا. اس کے بعد 90 کی دہائی میں اوسلو ایکارڈز ہوئے اور اس میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ تھیں کہ جو ان کو ڈسکس کرنا تھا، اس پہ مذاکرات آگے کرنے تھے، اور 3 پوائنٹ سے بنیادی طور پہ ایک تو یہ تھا کہ جی جو مشرقی جو بیت المقدس کا علاقہ ہے وہ فیوچر کی جو ہوگی فلسطین کی ریاست اس کا دارالحکومت ہوگا. جو فلسطینی ریفیوجیز ہیں دنیا بھر میں ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ واپس آئیں، فلسطین میں آ کر آباد ہوں. یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. اور جو سیٹلمنٹس ہیں وہ ختم ہوگی ویسٹ بینک میں، خاص طور پر جو یہودیوں کی بستیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور بھی شک تھی کہ جو بھی اسرائیلی اسٹیٹ بنے، فلسطینی اسٹیٹ بنے، وہ جغرافیکلی کنٹیگوس ہوگی. یعنی اس نے کوئی اس طرح ہمارے پاکستان جب بنا تھا 1947 میں تو مشرقی پاکستان ایک طرف تھا، مغربی پاکستان ایک طرف تھا، بیچ میں پورا بھارت تھا، تو وہ ایک لحاظ سے ریاست اس طرح ٹینیبل تھی نہیں. تو اس جو مذاکرات میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ یہ جو فلسطین کے مختلف پارٹس ہوں گے وہ یکجا ہوں گے، یعنی کہ اس میں بیچ میں اسرائیل نہیں آئے گا. اگر ابھی آپ دیکھیے تو جو غزہ پٹی ہے اور جو مغربی کنارہ ہے اس کے درمیان تقریباً 50 یا 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس کے درمیان اسرائیل کا علاقہ آ جاتا ہے. تو یہ اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی گئی. اب ان چاروں معاملات پہ آگے بات چلی نہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یکدم سے ابراہیم ایکارڈ شروع ہو گئے اور ستمبر 2020 میں عرب دنیا نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عرب دنیا نے، اور خاص طور پہ آپ مصر کو بھی کہہ لیجئے، باقی بھی جو ممالک ہیں، آپ خلیجی ممالک کو بھی آپ لے لیجئے، انہوں نے صحیح طور پہ سفارتکاری کی نہیں. توقعات تو یہ تھی کہ چلیے جی جو کچھ ماضی میں ہو گیا 1948 میں ایک اسٹیٹ بن گئی، اب کیا کیا جا سکتا ہے، وہ ایک مختلف حالات تھے، اب ہم نے اس کے ساتھ ریکنسائل کرنا ہے. اگرچہ اور اگر فلسطینی ریاست بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اسرائیل کی ریاست کو بھی تسلیم کر لیں گے،
جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جوں عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کرتی رہی، ان کو اس کے ساتھ تعلقات بڑھاتی رہی، اسرائیل اسی طرح جو ہے فلسطین کے معاملے میں پیچھے ہٹتا رہا. اوسلو ایکارڈز میں جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی گئی تھی اس سے بالکل پیچھے ہٹ گیا، اور فلسطین کو، بلکہ اب یہاں تک بھی فلسطینیوں کے جو اسرائیلی کمنٹیٹرز ہیں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں، اگر آپ ان کا میڈیا واچ کریں یا پڑھیں، کہ جی اب تو 1 اسٹیٹ سلوشن ہی ہے اور ہم کوئی ایسا انتظام کریں گے کہ فلسطینی یہیں پہ رہیں. یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عرب دنیا جو ہے اس معاملے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے. اور ابھی جب بیپٹسٹ ہاسپٹل غزہ پٹی میں حملہ ہوا 3 دن پہلے، تو اس میں 500 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، بچے دلخراش سینز سامنے آئے. تو OIC کا ایک اجلاس ہوا، ہماری بڑی توقعات وابستہ تھیں کہ چلیے جی کچھ تو ہوا، سعودی عرب کی ریکویسٹ پہ، ان کے انیشیٹو پہ ایگزیکٹو کمیٹی جو OIC ہے وہ بیٹھے گی، اس پہ سوچ بچار کرے گی کہ معاملات کس طرح آگے بڑھائیں. ہمارے نگراں وزیر خارجہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے. اور اب اگر آپ جوائنٹ کمیونیکے پڑھیں اس ایگزیکٹو کمیٹی کا، تو یہ مطلب بالکل ہی اینوڈائن قسم کی، اس میں کوئی بات نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو عرب ممالک ہیں یہ ایک پوزیشن لیتے، یا وہ مسلم ممالک پوزیشن لیتے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، تجارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں. ان کا پہلا اسٹیپ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان تعلقات کو تو ڈاؤن گریڈ کر دیتے کہ جی بس اب بہت ہو گیا. جس طرح پاکستان نے جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے غیر آئینی اقدامات لیے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو لے کر، تو ہم نے جو ہمارا امیڈیٹ ریئیکشن تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے اپنے سفارتی تعلقات ڈاؤن گریڈ کر دیے. ہم نے اپنا ہائی کمشنر وہاں نہیں بھیجایا، اور جو یہ بھارت کا ہائی کمشنر تھا ہم نے کہا جی آپ بھی یہاں سے اب چلے جائیے. تو پہلا اقدام تو یہ تو ہو سکتا تھا، یہ تو ان کے اپنے ہاتھ میں تھا، یہ تو مغربی دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جی ان سے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے اپنے، اگر آپ نے سفارتی تعلقات سیور کرنے ہیں، ختم کرنے ہیں یا سسپینڈ کرنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو مغربی دنیا کی اجازت تو نہیں چاہیے. یہ تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اور اگر OIC کے پلیٹ فارم سے یہ فیصلہ ہو جاتا تو آپ دیکھتے کتنا پریشر بلڈ ہوتا ہے اسرائیل پہ. اور اگر آپ ان سے تجارتی جو ہے یا اقتصادی جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ بھی آپ ختم کر دیتے. اس وقت اسرائیل اور ابوظہبی، دبئی میں کتنی فلائٹس آ رہی ہیں آپ اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل پہ پریشر بلڈ کرنا ہے تو پھر تو آپ کو یہ اقدامات کرنے چاہیے تھے. لیکن چونکہ عرب دنیا کے بھی اپنے مفادات ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حماس ہے یا حزب اللہ ہے یا فار دیٹ میٹر اسلامک جہاد ہے، یہ وہ سب تنظیمیں ہیں جو کہ ایران کے ہاتھ میں کھیل رہی ہیں ان کے خیال میں، اور ایران ان کو کنٹرول کرتا ہے، وہی ان کی فنڈنگ کرتا ہے، وہی ان کو اسلحہ بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو ایک لحاظ سے شاید عرب دنیا یا خاص طور پہ یہ جو ممالک ہیں قریب وہ یہی چاہتے ہیں کہ حماس کا بھی خاتمہ ہو ہمیشہ کے لیے. تو وہ شاید اس حد تک اسرائیل کو سپورٹ بھی کریں ٹیسٹلی آئی ووڈ سے، اگر وہ کولیٹرل ڈیمیج یا کلیکٹیو پنشمنٹ کے طور پہ چیز سامنے نہیں آتی. اگر کسی طور پہ اسرائیل یہ ضمانت دے دے کہ جی جو سویلینز ہیں وہ نہیں اس میں مارے جائیں گے یا اس کو شکار نہیں ہوں گے، تو پھر ممکن ہے کہ وہ اس کو ٹیسٹلی اپروو بھی کریں. لیکن یہ بڑی خطرناک گیم ہے، کیونکہ ایک طرف اسرائیل نے 23 لاکھ جو نارتھ غزہ میں ان سے کہا کہ جی آپ ساؤتھ میں آ جائیے، ساؤتھ غزہ میں. جب لوگوں نے وہاں سے ٹریول کیا تو ہاں ان پہ بمباری شروع کر دی. تو یہ اسرائیل کا اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ گراؤنڈ آپریشن کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس سے میں آ کے مزید بات بھی کرتا ہوں، کیونکہ کچھ ایران کے معاملے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، وہ کس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہے. مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ہم. ناظرین ویلکم بیک. ملیشیا میں ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ راستہ بھول جاتے ہیں تو اسی مقام پہ آپ واپس جائیے جہاں سے آپ نے سفر کا آغاز شروع کیا تھا، اور وہاں سے دوبارہ اپنا سفر شروع کیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عرب دنیا اس کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ اب چونکہ سفارتکاری میں اس قدر نقصان ہو گیا ہے کہ اب ان کو واپس جانا چاہیے اس مقام پہ جہاں پہ یہ سفر انہوں نے شروع کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کریں، سسپینڈ کریں، اور پھر ایک پریشر بلڈ کریں. اگر عرب دنیا اپنے
قومی مفادات کو اس طرح دیکھتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اسرائیلی فلسطینی مارے بھی جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یقین کیجئے کہ یہ پھر جو آگ ہے یہ تمام ویسٹ ایشیا میں پھیلے گی، یہ پھر یہاں تک محدود نہیں رہے گی، کیونکہ اسرائیل نے پہلے بھی بہت دفعہ کوشش کی۔ 2006 میں ہم نے دیکھا حزب اللہ پہ بمباری کی ساؤتھ لیبنان میں، نارتھ لیبنان جو لیبنان میں جہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ حزب اللہ کو ختم کرنا چاہا، لیکن حزب اللہ آج بھی موجود ہے، بلکہ زیادہ طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح حماس کو بھی ختم کرنے کا اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے تو یہ بھی کام نہیں آنے والا، کیونکہ جب تک فلسطینی زندہ ہیں وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، اور یہ تحریکوں آزادی کی تحریکوں میں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک نظریہ ہے اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا۔ تو میرا مشورہ تو یہی ہے عرب دنیا کو کہ وہ اب وقت ہے اسرائیل پہ پریشر بلڈ کریں، اپنے جو ان کے اپنے مفادات ہیں ان سے بالا تر ہو کر، جب تک وہ یکجا نہیں ہوں گے مغربی دنیا کبھی آپ کو نہیں سنے گی۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ، کیونکہ ان کے مفادات تو اسرائیل سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ نظریاتی معاملات بھی ہیں۔ تو اگر ہم نے واقعی فلسطینیوں کو آزادی دلانی ہے تو بنیادی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں، فلسطینی تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ تو شہادتیں بھی دے رہے ہیں، جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ان کے ساتھ، لیکن اب اصل ذمہ داری میں سمجھتا ہوں عرب دنیا کی ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ ایشیا میں ایک دیرپا امن آئے، پائیدار امن آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انہوں کو کچھ اسٹیپ تو لینا پڑے گا، اس کے بغیر ادروائز یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے اور کچھ حاصل وصول نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ مزید فلسطینی شہید ہوں گے، ہم بچوں کو بھی دیکھیں گے مرتا ہوا اپنے والدین کے ماں باپ کے ہاتھوں میں۔ ایک بڑا ہی آپ کہہ لیجئے کہ ٹریجڈی ہے جو اس وقت میسیکر ہو رہا ہے فلسطینیوں کا۔ کوئی لگتا ہے کہ مسلم دنیا بھی سوئی ہوئی ہے۔ جو آئی سی کا کمیونیکے آیا مجھے تو بہت ہی ایک لحاظ سے اداسی ہوئی کہ کیا ہے اس میں، کوئی کام کرنے والی بات تو ہے نہیں، یا اس سے رابطہ قائم کر لیں، اس سے رابطہ قائم کر لیں، اس کو بریف کر دیں، اس کو بریف کر دیں، کوئی کنکریٹ اسٹیپ کی بات نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ ہے ہمارے مسلمان دنیا کی سفارتکاری کا جب وہ معاملہ فلسطین پہ آتا ہے، فار دیٹ میٹر کشمیر کے بارے میں جب بات ہوتی ہے، تو یہ اب سوچنا پڑے گا کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ کیونکہ دوسری طرف دیکھیے ایران ہے، ایران نو ڈاؤٹ جب سے اسلامی انقلاب وہاں پہ آیا ہے اس کی وجہ سے بھی مسلمان دنیا میں ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ ڈویژن پیدا ہو گئی ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 1979 سے کہ ایران نے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے خلیجی ممالک میں بھی اور ویسٹ ایشیا میں ایز اے ہول۔ تو لیکن ایران کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ یہ معاملہ اسکلیٹ نہ ہو، کیونکہ ایران بھی چاہتا ہے کہ جو تعلقات میں خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ اس مارچ کے مہینے میں ڈپلومیٹک ریلیشنز ریسٹور ہوئے، تو ایران کی کہیں نہ کہیں یہ خواہش تو ہے کہ یہ جو ایک پروسیس شروع ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ جو چین نے بروکر کیا تھا وہ آگے چلتا رہے، لیکن وہ اس وقت تک چل نہیں سکتا صحیح معنوں میں آگے جب تک کہ ایران جو یہ تنظیمیں ہیں ان سے اپنا ہاتھ نہ اٹھائے۔ لیکن ایران بہرحال ایک نظریاتی اس وقت حکومت ہے وہاں پہ، اور ان کا خیال یہ ہے کہ فلسطین کو آزادی ملنی چاہیے، فلسطین ایک اسٹیٹ بننا چاہیے۔ اب وہ کس حد تک حزب اللہ سے یا حماس سے یا اسلامک جہاد سے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کہنا بہت مشکل ہے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک مخمصے کے عالم میں اس وقت ہیں، مشکل سچویشن میں ہیں۔ لیکن سعودی عرب ضرور چاہے گا کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں اس میں آبویسلی ان کو جو ہے ختم کیا جائے، اخوان المسلمین کی طرح ان کو بھی فارغ کیا جائے سیاسی اعتبار سے، لیکن بہت بہت مشکل لگتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس کچھ آخری منٹ رہ گئے تو میں ذرا چاہتا ہوں کہ چونکہ BRI جو تھرڈ فورم ہوا اس کا میٹنگ ہوئی بڑے زبردست طریقے سے، تقریباً 100 سے زائد ممالک نے اس میں شرکت کی، 4000 ڈیلیگیٹس تھے وہاں پہ، لیکن وہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے اوور شیڈو کر دیا اس سارے اجلاس کو۔ لیکن ہمارے نگراں وزیر اعظم وہاں موجود تھے اور ان کی چین کے صدر جو ہیں شی جن پنگ، ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ملاقات اب ہو رہی تھی ڈیلیگیشنز کے ساتھ، جو ہمارے نگراں وزیر اعظم نے جو دو تین باتیں کہیں وہ میں پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا تبصرہ اس پہ کروں۔ Not just a strategic partner, it is
a partnership made in heaven. We feel that Pakistan is made, that's why nature chose us to be your neighbor. We were the first and foremost to be trusted, and we are the one who trust you utmost. When it comes to the Chinese question in Pakistan, the only one thing which is not in our mind, that is doubt. We just blindly trust China and the Chinese leadership. जी दोस्तों, दिस पार्टनरशिप इज़ मेड इन हेवन और वी ट्रस्ट यू ब्लाइंडली. अब ये दो जुमले ऐसे हैं जिसमें मुझे दिलचस्पी पैदा हुई जब मैं ये सुन रहा था लाइव, क्योंकि इससे पहले तो हम कहते रहे ना कि जी हमारी जो चीन के साथ दोस्ती है वो कोई हिमालय से भी ऊंची है और जो ओशंस हैं उनसे भी ज़्यादा गहरी है और शहद से भी ज़्यादा मीठी है. लेकिन अब दो बातें हमें और पता चली हैं कि ये जो हमारी दोस्ती है, पार्टनरशिप है, ये तो ऊपर अल्लाह ताला ने बनाई है और इसीलिए पाकिस्तान भी बना है कि हम चाइना के नेबर हों और ये दोस्ती जो है, और फिर हम भारत चीन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं. यही वो मसाइल हैं जिससे हमारी डिप्लोमेसी को चैलेंजेस हैं. हम एक्सेसिव रेटरिक में चले जाते हैं. ये कहने की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम जो है आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, और या हमारा तो जी पता नहीं उनका चीनियों का यकीन भी है जहन्नम और जन्नत के जो कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं वो समझ. लेकिन ठीक है, उन्होंने मुहावरतन कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन क्या ज़रूरत थी ये बात करने की. वही एक नैरेटिव रखते, इतना ज़्यादा क्यों हम ब्लाइंडली तो हम किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो, ये कहने की भी ज़रूरत नहीं थी. यही वो चीज़ें हैं जो हमारी डिप्लोमेसी को एक लिहाज से कन्फ्यूजन का शिकार कर देती हैं. और जब हम दूसरी तरफ दूसरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि हम तो किसी कैंप में नहीं हैं, हम तो जी बड़े न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर हम इस किस्म की बातें भी करते हैं. मुझे समझ नहीं आती कि हम करना क्या चाहते हैं. कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं. मैं कतन इस पे, मेरा तो हमेशा से यही रहा है कि चाइना पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो पाकिस्तान के लिए अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस इज इंडिस्पेंसिबल इन माय व्यू. लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं होती बात चीज़ें. चीनी भी समझते हैं और चीनी क़यादत भी समझती है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किस नोयत के हैं. अगर वही नैरेटिव रखते हैं कि जी हमारा हिमालय से भी ऊपर है, ऊंचाई से, उनकी ऊंचाई से भी हमारे जो पार्टनरशिप है उसकी क्या बात है, तो वही ठीक था. नई बातें, नए फ्रेजेस लाने की क्या ज़रूरत है? क्यों आप अपने आप को उस सतह पे लेकर जा रहे हैं जहाँ पे कि चीनी भी दिल में कहते होंगे ये क्या लोग हैं, क्या क्या नए नए चीज़ें हमारे सामने पेश कर देते हैं, हम तो इनको समझ ही नहीं पाते ये कैसे लोग हैं. तो सफारतकारी में एक लिहाज से आपको जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है. तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि ये आया उन्होंने एक लिहाज से लिखी हुई तकरीर थी या बस उन्होंने अपने तौर पे ये रिमार्क्स दे दिए, मुझे इसका नहीं मालूम, सच्ची बात है. लेकिन जब आप, मेरा ख्याल है कि जब आप बैठते हैं इस किस्म के, इस सतह के जो इजलास होता है जहाँ पे चीन के सदर आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिस पे जो मज़ाक़ खेज़ लगे. सच्ची बात तो ये, मैं एक बड़ा सीरियस लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये हंसी आती है मुझे और मैं तवक्को नहीं रखता था. सच्ची बात यह है क्योंकि मेरे ख़्याल में जब चीन के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें बड़ा एहतियात के साथ हर लफ्ज़ कहना चाहिए. ये कुछ जज्बाती मामलात नहीं है कि जी वी ट्रस्ट यू ब्लाइंडली. वाई शुड वी ट्रस्ट चाइना ब्लाइंडली? हम क्यों, वो हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, वो भी नहीं करते. हर चीज़ का एक मुकाम होता है और उसी मुकाम पर रह के बात करनी चाहिए. हमारी पार्टनरशिप है और उसमें ऑब्वियसली वुड नॉट लाइक कि उस पार्टनरशिप में कोई दरारें पड़ें, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमी आए. चाइना भी यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं, और ये इट इज़ इन आवर म्यूचुअल नेशनल इंटरेस्ट. और इसी तनाजुर में चीज़ों को देखना चाहिए. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो इस किस्म के लूज़ बॉल्स खेलते हैं, मेरी नज़र में मुमकिन है कि वो अभी भी समझते हों कि उन्होंने ठीक बात की है, क्योंकि जब ये वो कह रहे थे कि दिस पार्टनरशिप इज़ मेड इन हेवन, तो शमशाद अख्तर साहबा जो वज़ीर ख़जाना है उनके चेहरे में मुस्कुराहट एकदम आई. उन्होंने भी सोचा हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कह दिया. बट इन एनी केस आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह कल शब आपसे 10 बजे दोबारा मुलाकात होगी. अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.